اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رمضان مبارک کے پربہار موقع پر رحمت رمضان و روحانی علاج ٹرانسمیشن آپ کا میزبان سید قاسم شاہ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ ناظرین کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ معروف مذہبی و روحانی اسکالر ماشاءاللہ جنہیں آپ مختلف چینل پر بھی سماعت کرتے ہیں، اور اس سال تو ہماری خوش نصیبی کے حضرت کے جو نام ہیں اسی نام سے حضرت کے پیش پر یہ ٹرانسمیشن جو ہے لائیو باقاعدہ نشر کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جلوہ فرما ہیں علامہ مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حضرت، آپ نے وقت دیا۔ حضرت کی کچھ مصروفیات کے باعث جو ہے 2 سے 3 دن کا گیپ آیا، تو جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ گھبرائیں نہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کچھ معاملات کی وجہ سے جو ہے حضرت کے کچھ وظائف کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے حضرت تھوڑا مصروف تھے۔ تو جیسے جیسے موقع ملتا ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو احباب اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوں ان سے گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی شرعی سوال ہے یا روحانی حوالے سے کوئی مسئلے مسائل، کوئی پریشانی ہے، گھریلو حوالے سے، بے اولادی کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، تو آپ کمنٹس کے ذریعے میں سوال کر وظیفہ بھی ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ الحمدللہ، باقاعدہ آغاز ٹرانسمیشن رحمت رمضان اور روحانی علاج کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ آج 17 رمضان المبارک بہت عظیم دن ہے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ تو آج علامہ صاحب سے غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہے ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ علامہ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب بدر کے نام کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکہ اور مدینہ شریف حاضر ہوا، اور 2 مرتبہ بغداد شریف کی حاضر ہوئی۔ تو اس میں جو ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام اور میرے رب کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں بلایا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں،
شاعر کہتا ہے اساں کے دنیا جی کمیری نہ امیری ہو جائے مدینے والے سائیں جی درجی فقیر. سبحان اللہ. کہ جس کو نبی پاک کے دربار کی غلامی مل جائے تو اس کے لیے بڑی سعادت ہے. تو الحمدللہ ایک دفعہ مدینہ شریف سے میں واپس آ رہا تھا تو ایک عالم ہم دونوں کی سیٹ ساتھ میں تھی. تو وہ عالم ایک ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جو ہے نا عالم اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہا. یہ اگر ہم دیکھیں نا تو عالم دوسرے لوگ اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں, عالم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے. بہت کم ایسے ہیں جو عالم اپنے بچے کو عالم بنائے. تو ہونا یہ چاہیے کہ بیٹا عالم کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو بھی عالم بنائے, اور یہاں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ عالم کو ویسا ایک ریسپیکٹ دے جو معاشرے میں ہونا چاہیے, اور عالم کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ایسا پیش کرے کہ اس کو ویسا ریسپیکٹ ملے. کیونکہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو عالم میرے ساتھ تھے تو ہماری گفتگو ہوئی تو ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا سائیں مہندر سائیں. سائیں مہندر سائیں جو ہے وہ بہت بڑے صاحب کمال تھے. 40 کروڑ مرتبہ اللہ صمد آپ نے پڑھا, سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ بے شمار وظائف کے آپ نے چلے کیے تھے. اکثر چلے سے لیتے تھے, اور چلے کے اندر ترک حیوانات ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ترک جمالی ہوتا ہے, ترک جلالی ہوتا ہے, اس کے اندر بڑی ریاضتیں ہوتی ہیں, اور بڑے وہ ہوتا ہے ایسے چلے ہوتے ہیں جس کے اندر خلوت نشینی ہوتی ہے کہ 40 دن تک آپ باہر نہیں نکل سکتے, کمرے میں بند رہنا ہوگا. خالی یہ کہ آپ کو بعض چلے میں خالی نماز کے لیے مسجد جانے کی اجازت ہوتی ہے بغیر کسی گفت و شنید کی بات کے, وہ اکثر اس پہ رہتے تھے. تو اور بڑے صاحب کمال تھے. ان کا میں نے کسی موقع پر عرض بھی کیا تھا کہ زمین ان کے جو کچھ مرید تھے وہ زمین پہ کھیتی باڑی کرتے تھے, اور ان کے جو مالک تھے انہوں نے ان کو دیا تھا کہ بھئی آپ کھیتی باڑی کرو, اور اس میں یہ کہ وہ اس میں جو ہوتا تھا کہ جیسے کھیتی باڑی والوں کو دیتے ہو, اس کے بعد اس کا حصہ ہوتا ہے مالک لیتا ہے, باقی ان کو دیتے. اب وہ کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا. اب انہوں نے کئی سالوں سے یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے, اور یہ مالکوں نے کیا کیا, کسی موقع پر ان کو نکالا, کہا کہ تم لوگ چھوڑو, اب ہم کسی اور کو دیں گے. اب وہ بیچارے پریشان, ایک نسل در نسل وہ کھیتی باڑی ان کی چلی آ رہی تھی. اب یہاں پر لالچ میں آ کر انہوں نے ان کو نکال دیا. اب یہ بیچارے کہاں جائیں, کون زمین دے, کہاں کرے. وہ آئے حضرت مہندر سائیں کے پاس, کیونکہ عام طور پر ایک ہوتا ہے ظلم کر کے, یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, وہ مالکوں کو جو بھی حساب کتاب بنتا ہے وہ دے رہے ہیں, اب نکالتے تو یہ ظلم ہے. ایک ہوتا ہے کہ کرنے والا کچھ نہیں کرے, وہ اپنے طور پر جو ہے وہ حساب کتاب پورا نہ دے, تو پھر مالک نکالتا تو پھر ظلم نہیں, پھر عدل ہے. اب وہ حساب سے دے رہے, اور ایک پیڑھی در پیڑھی چلا آ رہا تھا. اب وہ وہاں پر وہ جب نکلے وہ پریشان ہو گئے, اور ایسے موقع پر جب مرشد اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں, اور مرید اپنے مشکل میں مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اور مرشد وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی مسائل میں بھی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور مسئلے حل ہوتے ہیں, اور جب اخروی اور قربی الہی کی منزل ہے وہ بھی طے کر آتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ مرشد کے ذریعے ہم دونوں مسئلوں کو حل کروائیں. ہمارے ہاں روزی کا مسئلہ ہو, بچے کے رشتے کا مسئلہ ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, گھر میں لڑائی کا مسئلہ, ابا یہ مسئلہ ہے, وہ ہے, مرشد وہ بھی کرے یہ بھی کرے. حضور کے بارگاہ میں صحابہ یہ دونوں کرتے تھے, دنیاوی مسائل کے لیے بھی بارگاہ میں آتے تھے اور قرب الہی کے لیے بھی بارگاہ میں آتے تھے. انہوں نے آ کر کہا تو آپ نے فرمایا چلو مجھے لے چلو زمین پر. آپ گئے, آپ نے کہا زمین میں تجھے کہتا ہوں, حکم دیتا ہوں کہ تم اناج نہ اگانا, کیونکہ ان کے جو جنہوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے, جو ان کے جو وہ ہے وہ ظلم کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو جب روزی پوری مل رہی ہے تو کیوں نکالنا ہے, ان بیچاروں کا قصور کیا ہوگا, ان کو کون زمین دے گا. حکم دے دیا. اب وہ انہوں نے کوشش کی, بڑی کوشش کی, مگر نہیں اناج ہوا. پورا سال گزر گیا, دوسرا سال, کئی سال تک وہ جو زمین کے مالک تھے جن کو زمینیں دی تھی ان سے نہیں ہوا. آخر کار مجبور ہو کر انہی کو بلا کر کہا تم ہی سنبھالو, تم ہی نکالو. پھر اس کے بعد وہ آئے حضرت سائیں مہندر سائیں کے پاس. سائیں مہندر سائیں رحمۃ اللہ نے اچھا مجھے لے چلو زمین پر. زمین پر گئے اور آپ نے کہا کہ اب زمین تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم اب اناج اگا. پھر اناج اگنا شروع ہوا. یعنی ایسے صاحب کمال جو صاحب امر تھے. ایک ہوتا ہے روحانیت کے اندر جو بندہ ہوتا ہے صاحب کشف ہوتا ہے, کہ اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کے قلب پر نگاہ ڈالتا ہے اور وہ قلب کے حالات کو دیکھ لیتا ہے, مگر اس کو حالات سے منکشف ہو سکتے ہیں, وہ صاحب کشف ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صاحب تصرف, اس کو اللہ وہ تصرف دیتا ہے کہ وہ تصرفات سے معاملات کو حل کرتا ہے. اس تصرف کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ وہ جادو کے اثر کو ہٹاتا ہے, جنات کو ہٹاتا ہے, بندشیں کھولتا ہے, مگر وہ صاحب امر نہیں ہوتا.
ایک درجہ آتا ہے کہ جب وہ اپنے قرب الہی کی منزل پر جب اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو وہ صاحب امر ہو جاتا ہے، وہ رب کی محبت میں، قرب خداوندی میں، قرب الہی کی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ اپنی ذات کو محبت الہی میں فنا کرتا ہے۔ جب فنا کرتا ہے تو قطرہ ویسے قطرہ ہوتا ہے، مگر وہ قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر وہ قطرہ جب اپنے آپ کو سمندر کے اندر جب فنا کرتا ہے تو وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی فنائیت ختم ہوتی بلکہ بقا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو صاحب امر وہ اپنی ذات کو رب کی محبت میں فنا کرتا ہے اور فنائیت کے درجے پر پہنچتا ہے تو اس کو بقا باللہ، فنا فی اللہ کی برکت سے بقا باللہ ملتا ہے، اور بقا باللہ ہوتا ہے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے نور کا مظہر ہوتا ہے، اور خدا کے نور کا جب مظہر ہوتا ہے تو خدا نہیں ہوتا مگر جلوہ خدا ہوتا ہے، اور جب جلوہ خدا ہوتا ہے تو من لہ المولا فلہ الملک، جو رب کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم بن ادم کا وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ابراہیم بن ادم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے کسی نے کہا کہ اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ کر آپ یہ بیٹھے ہوئے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے کو سی لیں، اور سامنے ایک نہر تھی، یہ تالاب تھا، اور اس نے کہا تو آپ نے وہ سوئی کو پھینک دیا پانی میں، تو پھینک دیا تو اتنے میں جو ہے وہ کہا کہ حکم دیا مچھلی، تو ڈھیر ساری مچھلیاں آپ نے حکم دیا کہ مچھلی جو ہے وہ میری سوئی لاؤ، تو ڈھیر ساری مچھلیاں تالاب سے آ گئے اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ فرمایا یہ تو دنیا، اس کو تو ہم لات پہلے ہی مار چکے تھے، میری اپنی سوئی چاہیے، اور وہ ایک مچھلی لے کر آئے منہ میں وہ والی سوئی تھی۔ فرمایا اس کو دیکھ کر کہا پہلے ہم لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے تھے مگر جب رب کے ہو گئے تو جب رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ان کے اولاد میں تھے اور عالم تھے، ان کا باقاعدہ مدرسے ہیں، انہوں نے کہا بات چلی، ہم جہاز میں بیٹھے تو بات چلی کہ مسئلوں کو حل کرتے، میں نے کہا آپ کے دادا جو تو بڑے صاحب کمال، بڑے زبردست، اب آپ لوگ کیسے مسئلے حل کرتے؟ چونکہ ان کو میں نے اپنی روحانیت کا بتایا، یہ وہ انہوں نے مجھ سے بھی کچھ پوچھا، کچھ میں نے، انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے اولاد ان کی ہے، اب ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم کو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اصحاب بدر کے 313 نام ہیں، وہ 313 صحابہ کے نام پڑھو، اور نام پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں ان نام کا واسطہ دو، اور نام کا واسطہ دے کر کہو کہ اللہ ان صحابہ جو بدری صحابہ جن کا درجہ بڑا ہے، جن کا درجہ احد والے صحابہ سے بڑا ہے، جن کو اللہ رب الجلال نے بشارت عطا فرمائی ہے، ان کے نام کا واسطہ دو۔ کہا کہ ہم ان کے نام کا واسطہ دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے حضرت آج کیس ہے، کورٹ جانا ہے اور آپ کچھ نظر کر دیں کہ اللہ ہم وہ نام پڑھ کر اللہ سے دعا کر کر ان کا واسطہ دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج حضرت یہ مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ، ہم نام ان کا، یہ انہوں نے کہا یہ نام کی برکت ہے کہ الحمدللہ کام ہوتا ہے۔ اب اصحاب بدر کے نام کی برکتوں سے مسائل حل ہو جائے، وہ 313 صحابہ کے نام کی برکت سے، جس میں انصاری صحابہ، مہاجرین صحابہ، جن کے نام کی برکت سے مسئلے حل ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، مشکل کشا ہو جائے، حاجت روائی ہو جائے، تو پھر یہاں سوچنے والی بات ہے کہ صحابی کے نام سے جب برکتیں حاصل ہو سکتی ہے تو صحابی کے شہنشاہ اور سارے نبیوں کے شہنشاہ، جن کو شاعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تو ہمارے آقا کا نام کا واسطہ جب دے کر دعا مانگا جائے تو حاجت کیوں نہیں پوری ہوگی؟ یہاں پر وہ عالم بتا رہے ہیں کہ یہاں صحابی کے نام کا واسطہ دے رہے ہیں تو ہمیں وہاں واقعی میں ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہے، اگر ہم دے رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے تو یقین پکا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی دعا کریں اور کچھ پڑھیں اور رزلٹ نہ آئے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور آپ پڑھ رہے اور رزلٹ آ رہا ہے تو یقین ہوگا، آپ کا یقین پختہ ہوگا۔ تو یہاں سے یہ ایک اور درجہ اعلیٰ ثابت ہوا کہ صحابی کے نام سے جب مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ان کے نام کے وسیلے سے اللہ مدد فرما سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نبی کے نام کا وسیلہ دے تو حاجت کیوں نہیں پوری ہو سکتی ہے؟ اور نبی کے نام کا وسیلہ دینا یہ آپ کی ادا نہیں ہے، ہمارے باپ کی ادا ہے، کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی تو نبی پاک کا وسیلہ دیا، تو اللہ نے ان پر بھی کرم نوازی کی، تو ہمارے لیے بھی ثابت ہوا کہ ہم بھی اپنے نبی کا وسیلہ دیں۔ یہاں پر مشکل میں بھی ہم 313 صحابہ کا نام لیں اور نام کا واسطہ دیں تو حاجت پوری ہوگی، اور نبی پاک کا واسطہ دیں تبھی حاجت پوری ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، علامہ صاحب نے بہت زبردست رہنمائی فرمائی۔ جو اب آپ ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، ان سے گزارش ہے اسے شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا جو اور احباب
اس ٹرانسمیشن کو سماعت کریں گے، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے روحانی مسائل کے حوالے سے، شرعی حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن روحانی حوالے سے وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ تو آج کل جو ہے ہمارے مخلوق خدا یہاں جو ہے بڑی پریشان ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو یہاں وظائف کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو وظائف کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے علامہ صاحب سے ایک سوال ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا، اور ہر حافظ کا بیٹا حافظ بھی نہیں ہوتا، ہر پیر کا بیٹا بھی پیر نہیں ہوتا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو والدین ہیں دین سے بچوں کو دور رکھتے ہیں، انگلش میڈیم کی طرف زیادہ رجحان ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ عالم بنانے کا کیا فائدہ ہے اور اولاد کو حافظ قرآن بنانے کا کیا فائدہ ہے، ذرا اس پر تھوڑا سا وضاحت۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فقیہ کا جو ہے نا وہ 1000 عابد سے بڑھ کر شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے جس طرح میں نے بھی عرض کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ عالموں کے اندر بہت سارے بڑے بڑے علماء گزرے، جس میں حضرت امام اعظم کے ایک شاگرد تھے جن کا نام امام محمد بن حسن شیبانی تھا۔ امام محمد بن حسن شیبانی جو ساری رات اسٹڈی میں رہتے تھے، ساری رات کتابیں پڑھتے تھے، اور ایک کتاب پڑھتے پڑھتے تھکتے تو دوسری کتاب اٹھا لیتے تھے، نیند آتی تھی تو آنکھوں پر پانی لگا دیتے کہ نیند ہٹ جائے، اور یہاں تک کا کسی نے کہا حضرت آپ جو ہے سوتے کیوں نہیں ہیں؟ رات بستروں پر لوگ آرام سے لیٹتے ہیں، مگر آپ یہاں کتابوں کے سمندر کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں، آپ کتابوں میں ہو۔ فرمایا کہ امت ہم پر امید کر کے بیٹھی ہے، اگر ہم بھی سو جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ اور وہی امام محمد بن حسن شیبانی جنہوں نے تقریباً 1000 کے قریب کتاب لکھی۔ ایک کتاب لکھنا بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، 2-4 کتابیں لکھ لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہم نے کمال کر دیا، کسی نے 100-150 کتابیں لکھ دی، انہوں نے 1000 کے قریب کتاب لکھی۔ آپ فرماتے ہیں لذات الافکار خیر من لذات الابکار، آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کی لذتوں سے زیادہ فکر و نظر کی لذت ہے۔ اب یہ جو میں نے لفظ بولا یہ تھوڑا سا یعنی یوں اس کا ترجمہ جو لذات الافکار خیر من لذات الابکار، اس کا جو ترجمہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، آج کل لوگوں کو لذت کے لیے لڑکیوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے وہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سکون مل جائے، یہاں پر وہ فرماتے اس سے زیادہ سکون جو ہے نا یہ قرآن حدیث اور تفسیر کی لذت کے اندر ہے، اس کے اندر تو بندہ تھوڑا سا وہ کرے۔ وہی امام محمد بن حسن شیبانی کا جو وصال ہوا۔ اچھا، امام محمد بن حسن شیبانی جب پڑھنے کے لیے جب آئے تھے نا امام اعظم کے پاس، تو آپ امام اعظم نے فرمایا کہ میں حافظ قرآن کو میں یہاں پر ایڈمیشن دیتا ہوں، غیر حافظ کو نہیں دیتا۔ تو آپ چلے گئے، 7 دن بعد آ گئے، 7 دن بعد آئے اور کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا تم چند 7 دن پہلے آئے تھے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ حافظ قرآن کو میں یہاں پر اپنی طالب علم بناتا ہوں، پڑھاتا ہوں، غیر حافظ کو نہیں۔ فرمایا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں اس 7 دنوں میں نے قرآن کو یاد کر کے حافظ قرآن بنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جذبہ، یہ نہیں کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اب تو حافظ قرآن نہیں ہوں، مجھے موقع نہیں ملے گا، نا امیدی کر کے انہوں نے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے جنون کو برقرار رکھا اور اپنی ہمت کو جو ہے وہ برقرار رکھ کر ہمت کو بڑھایا۔ اور ایسے موقع پر یہاں پر مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں ایک طرف ہوتا ہے رزق اور روزی اور رزق کی فراوانی، ایک بندہ اس روزی کے اس دنیا کے کمانے کے چکر میں اپنے قرب الہی کی جو بڑی منزل کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ایک طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے ہمت کو برقرار رکھا، ایک جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کیے تو چھوئے آسمان، آپ نے وہ کیا، پھر ساری رات مطالعہ کرنا، پڑھانا، پڑھنا، سب اس میں لگے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہوا، امام محمد بن حسن شیبانی کا وصال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھ کر کہا کیا حال ہے آپ کا؟ فرمایا کہ اللہ کے بارگاہ میں مجھے لے جایا گیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو علم نہیں دیتے، تمہیں عذاب دینا ہوتا تو علم نہیں دیتے، تو علم بڑی سعادت مندی سے ملتا ہے، اور علم عالم کو چاہیے کہ اپنے بچے کو بھی عالم بنائے۔ مگر آج کے دور میں عالم نہ بنانے کا ایک سبب یہ ہے کہ علمی حوالے سے عالم دین کے وسائل دنیاوی کم ہو جاتے ہیں، وہ عالم بن جاتا ہے، عالم بننے کے بعد وہ مسجد کا امام بنتا ہے، اب امام بننے کے بعد اس کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ ایک لمیٹیشن ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے اگر کسی اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے، گورنمنٹ ٹیچنگ آج کل ملنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے،
اچھا وہی جو ہے وہ عالم اگر پرائیویٹ میں اگر پڑھاتا ہے یا مدرسے میں پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے اس کو اپنے فیملی کے اخراجات پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب وہ عالم ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھائے, اچھا رہلائے, اچھی اس کی جو ہے ضرورتوں کو پوری کرے. اب اچھے اسکول میں آپ کو پتا ہے کہ 40,000 50 ہزار روپے ایڈمیشن فیس ہے, اور پھر اچھے اسکول میں جو فیسز ہے وہ تقریباً 7 ہزار 6 ہزار روپے ایک بچے کی فیس ہے. اب 6,000 اگر ایک بچے کی فیس ہے, 2 بچوں کی فیس تقریباً 12,000, پھر وین کا وہ ہے, پھر ٹیوشن ہے تقریباً 18,000 20,000 روپے, پھر یہ ہے, پھر اچھا رہنے کا. اب وہاں عالم جو ہوتا ہے وہ یا تو امام ہوتا ہے, امام ہونے کے ناطے اس کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ اس تنخواہ کے اندر وہ اپنے بچوں کو پڑھائے, اپنے دیگر مسائل کو حل کرے. تو یہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس عالم کا, ان امام کا, وہ ویسے ان کے تقاضوں کو پورا کرے, اور جب ان کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اس صورت میں وہ عالم کو اب معاشی ٹینشن نہیں ہوگی, اس کا سارا فوکس دین کی خدمت للہیت کی طرف ہوگا. اس کی نگاہ آپ کے جیب پر نہیں ہوگی, آپ کے دل پر ہوگی. جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو دنیا کا یہ خیال نہیں آئے گا کہ بیوی نے یہ سامان منگوایا تھا, بچوں نے یہ فرمائش کی تھی, میں یہ کیا پورا کروں, وہ کیا پورا کروں. اس توجہ, اس معاشی تنگی اور خیالات سے نکل نہیں پائے گا. جب آپ ضرورتیں پوری کریں گے تو جب دعا کرے گا تو یہ خیالات اس کو تنگ نہیں کریں گے, وہ پوری خلوص سے دعا کرے گا, وہ پوری خلوص سے وہ کرے گا. تو اس میں ہمارے مسجد کے کمیٹیوں کو, ہمارے علاقے کے افرادوں کو چاہیے کہ عالم کی ضرورتوں کو پورا کریں, تاکہ معاشی وہ حوالے سے وہ بالکل ایک معاشرے کا رہنے والا بن جائے. اور ایسا ہو کہ اب سعودیہ میں دیکھیں عالم کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے, اس کو جسٹس جیسی عزت دی جاتی ہے. جیسے ایک جسٹس کی عزت دی جاتی ہے, اس کا ایک بالکل ایک قانونی اس کا ایک درجہ ہوتا ہے, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہاں عالم امام ہوتا ہے, اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار میں نے ذرا سا وہ کیا تو مقتدی کا وبال آیا تو اس کی نوکری گئی, کمیٹی کا وبال آیا تو نوکری گئی, کوئی اور ہو گیا تو نوکری گئی. اس وجہ سے عالم اپنے بچے کو عالم نہیں بناتا, وہ کہتا ہے بھائی اس کو کاروباری بنا دو, اس کو اچھی تعلیم دے کر اس کو دنیا بھی لگا دو. اس طرح پھر عالم کے بچے عالم نہیں بنتے, اور جب عالم بچوں کو نہیں بنائے گا تو پھر دنیا والوں کو کیا عالم بنائے گا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے جو ہے پھر یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا جو بروز قیامت آفتاب کی طرح چمکتا ہوگا. سبحان اللہ. اور پوچھا جائے گا کہ کیا اے اللہ یہ نبی ہیں, یہ شہید ہیں, کون ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ حافظوں کے ماں باپ ہیں. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کا جب یہ مقام ہوگا تو خود حافظ قرآن کا کیا مقام. سبحان اللہ. اور کہا جائے گا کہ جنت میں جو ہے چڑھتا جا, قرآن پڑھتا جا, اور جہاں پر رکے گا وہ ساری منزل تیری. سبحان اللہ. تو یہاں قرآن کا یاد کرنا بھی وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن پاک جہاں حافظ قرآن ہوگا, قرآن پڑھا جائے گا, خدا کی رحمتیں برسیں. قرآن پاک آج ہمارے گھروں میں نہیں پڑھنے کی وجہ سے گھر میں برکتیں ختم ہو رہی ہیں, بے برکتیاں ہو رہی ہیں, نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو حافظ ہوگا, قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا, حافظہ مضبوط ہوگا. میرے پاس ایک لیڈیز آئیں, ان کی بیٹی, انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہیں, کرن ہاسپٹل نہیں, ایک ہاسپٹل ہے یہاں پر, ہل پارک ہاسپٹل ہے کوئی. تو کہا کہ وہ ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر ہے. تو میں نے اچھا. تو انہوں نے کہا وہ کوئی رشتے کے مسئلے رہے تھی. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو ہم نے حافظہ بنایا, اور حافظہ بنی تو اس کا دماغ بڑا تیز ہوا, بڑا اچھا ہو گیا. تو ہم نے اس کو دنیاوی تعلیم کے بعد اس کو MBBS میں ڈالا, اور ماشاءاللہ اس نے میڈیکل کے اندر اچھے اس پہ لیا, اور آج وہ ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر نہیں بنی. تو ان کی والدہ نے کہا آج کل اگر وہ حافظہ نہیں ہوتی تو آج وہ ڈاکٹر نہیں بنی ہوتی. تو اس کے لیے بچوں کو حفظ کا قرآن پڑھایا جائے, قرآن پاک یاد کرایا جائے, دین کی طرف لایا جائے. آخری بات اس طرح میں آتا ہوں کہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھا جائے, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کمال ہوتا ہے اور ان کا بیٹا صاحب زوال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ باپ نے محنت کی ہوتی ہے, چلہ کشی کی ہوتی ہے, اس چلے اور ریاضت کی وجہ سے اس کا نفس مر چکا ہوتا ہے, یا بالکل وہ ایسا ہوتا ہے, اس کے اندر خوف الہی ہوتا ہے, اور وہ اس درجے پر ہوتا ہے کہ دعائیں کرتا ہے, مسائل حل ہوتے ہیں, اور حاجت روائی ہوتی ہے, لوگوں کو عقیدت مندی بڑھتی ہے, اور اس سے ان کا بیٹے کو لوگ وہ ویسی ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو ریسپیکٹ دینے سے اندر اس کے نفس بڑھتا ہے,
اور جب نفس بڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ جستجو کرنے کی خوبی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ویسی ساری عزتیں مل رہی ہوتی ہے، تو وہ اتنی محنت کون کرے، کون چلے کرے، کون ساری رات نوافل پڑھیں۔ حضرت رابعہ بصریہ روزانہ ہزار رکعت نوافل پڑھتی تھی۔ ابراہیم بن ادہم جب حج کے لیے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے تو آپ، ہم جو جاتے ہیں تو آج نکلے تو صبح پہنچ جائے۔ ایک دفعہ الفلاح میں عشاء پڑھا رہا تھا تو مجھے رات کی میری فلائٹ تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج رات عشاء میں یہاں پڑھ رہا ہوں، کل صبح میں مکہ مکرمہ میں پڑھوں گا، صبح فجر مجھے وہاں نصیب ہوگی۔ دیکھیں مگر حضرت ابراہیم بن ادہم مکہ شریف جا رہے تھے، حج کے یعنی مکہ شریف جا رہے تھے۔ کیسے جا رہے تھے؟ وہ 2 قدم چلتے پھر 2 رکعت نفل پڑھتے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد رک کر 2 قدم چلتے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر 2 قدم چلتے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ 14 سال اس طرح کر کے مکہ کی سرزمین پر، اور اس طرح محنت دیکھی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور جب پہنچے تو دیکھا وہاں پر کہ وہاں پر جو ہے وہ کعبہ شریف ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب پہنچے تو کعبہ شریف نہیں ہے۔ کعبہ کا اصل عمارت مقصود نہیں ہے، جو وہاں پر جو اللہ کی جو تجلی جو برس رہی ہے وہ انوار اصل ہے، دیکھا وہ ہے نہیں۔ کہا کہ اللہ میں اتنا سفر کر آیا ہوں، کہاں گیا کعبہ؟ جواب آیا کہ ہماری پیاری رابعہ بصریہ آ رہی ہے، اس کے استقبال کے لیے گئی۔ اور رابعہ بصریہ جب آئی وہ لاٹھی پر ٹیک لگا کر وہاں پہنچی تو کہا کہ کیا شہرت کے لیے آ رہے ہو کہ 1400 سال اس طرح کر آ رہے ہو؟ اور پھر رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ایک موقع پر مکہ شریف کے لیے گئی تو آپ اپنے کروٹ کے بدل لیٹ کر کروٹ کر کہ میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں۔ جتنی اپنے آپ کو تکلیف دی جائے گی، جتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا جائے گا، اتنا اس عبادت کا درجہ بڑھتا ہے۔ اور پھر پیروں کے بیٹے کو ویسی عزت مل جاتی ہے، ان کا نفس بڑھ جاتا ہے، ان کو اندر خواہشات بڑھ جاتی ہے، وہ دنیاوی خواہشات میں مست ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس باپ کی وجہ سے اس بچے کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور پھر وہ دنیاوی لہو و لعب میں مست ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پھر یہ فیلڈ بننا ہو جاتا ہے، یار فلاں پیر صاحب کے اولاد تھے اور فلاں پیر صاحب کے اولاد، اور شادیوں میں ان کے ایسے گانے بجے، یہ ہوا۔ وجہ یہ ہے، اسی لیے ہمارے استاد محترم مفتی مجیب الرحمان صاحب نے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ صاحب بزرگ کی کرامت بتائیں، جب مناقب بتائیں تو آپ بتائیں کہ یہاں جو میں منزلیں اور جو مقام بتا رہا ہوں وہ سب صاحب مزار کی ہے، یہ سجادہ نشین کا نہ سمجھنا، کیونکہ آپ بتا رہے ہوتے ہو تو آپ کا نظریہ اس وقت صاحب مزار ہوتا ہے، اور لوگوں کی نظریہ اس وقت صاحب مسند ہوتا ہے، وہ سجادہ نشین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے، اور پھر بزرگوں کے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ویسی ریاضت کرائیں تاکہ اس جگہ کے وہ صحیح معنی کے اہل بن سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے حافظ قرآن، عالم با عمل کے حوالے سے، اور آج کل کے جو پیران عظام ہیں ان کی اولاد کے حوالے سے بہت زبردست رہنمائی فرمائی۔ بعض اولادیں ایسی جو اپنے والدین کا نام کیچ کرواتی ہیں، مال بھی بٹورتے ہیں، بڑے معاملات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک وظیفے کا سوال ہے علامہ صاحب، شیطانی اثرات اور نحوست ختم کرنے کا کچھ وظیفہ عنایت فرمائے۔ ہاں، اصل میں یہ ہے کہ آج کے دور میں نحوستیں بھی بہت بڑھ رہی ہیں، اثرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ جو ہے وہ سورہ کوثر، اور آخر کی 2 سورتیں 11 مرتبہ، اس کو پڑھیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ کوثر، اور 11 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو پڑھیں۔ پڑھ کر اب وہ اپنے پانی میں دم کریں اور اپنے اوپر دم کریں۔ کئی لوگ ہیں جو شیطانی اثرات کی وجہ سے کبھی ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کندھوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی سینے میں بوجھ ہو رہا ہے، کبھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کبھی بیزاری ہو رہی ہے، کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر بے ناچاکی ہو رہی ہے، کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر کچھ شیطانی جادو کی وجہ سے گھر میں بھاری پن ہو رہا ہے۔ یہ ہے، وہ پانی کو دم کرنے کے بعد وہ پانی خود بھی پی لیں، اور وہ اگر گھر ہے تو گھر میں چھڑک دیں، اگر دکان ہے تو دکان میں چھڑک دیں۔ تو اس طرح وہ نحوست بھی ہوگی، وہ بھی ہٹ جائے گی، اور اس طرح جو ہے وہ جادو کے اثرات یا وہ شیطانی اثرات وہ بھی ہٹتے چلے جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو اب یہ ہے کہ کب تک رکھے، اس کو بندہ ہمیشہ رکھ لیں، کوئی اتنا مشکل ہی نہیں ہے بھائی، 11 دفعہ کر کے کرے گا تو 5-7 منٹ لگیں گے اور کیا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ لگ جائیں گے۔ تو اس طرح وہ رکھا کریں، اور اس طرح رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے گا، اور آہستہ آہستہ سب
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جادو ٹونوں سے گندے اثرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو حضرت صاحب نے وظیفہ بتایا مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کا سلسلہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر وظائف کا سلسلہ کریں گے، اس کے بعد اختتام کی جانب جو ہے جائیں گے۔ علامہ صاحب آج ماشاءاللہ بڑا عظیم دن گزرا، ماشاءاللہ مختلف علماء اکرام نے آج مختلف چینلز پر، لیکن آپ نے بھی چینل پر اس حوالے سے گفتگو لازمی آپ نے کی ہوگی کہ غزوہ بدر کے موضوعات کے حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما۔ دیکھیں، یہ غزوہ بدر کا پہلی بات یہ ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ اسلام اخلاق سے چلا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام جہاں اخلاق کا ضرورت تھی وہاں اخلاق کا اظہار ہو، اور جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں تلوار کا اظہار ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ دین حق کی سربلندی کے لیے خالی میٹھا میٹھا نہیں بننا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ میٹھا میٹھا بھی نہیں بننا ہے، خالی نہیں بننا ہے، میٹھا میٹھا بھی بننا ہے۔ اور جب بندہ معاملہ آ جائے دین حق کی سربلندی کے لیے، پھر وقاتلوا فی سبیل اللہ حتی یقاتلوکم، لڑائی کرو اس اللہ کے راستے میں۔ جب وہ تم سے لڑائی کرے وہاں میٹھا نہیں بننا، وہاں کھٹا بننا ہے، وہاں جلالی بننا ہے۔ وہاں پر جو ہے اسلام کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے تلوار بھی اٹھانا ہے۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خالی اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا، جب معاملہ دین حق کی سربلندی کی جنگ کا معاملہ آیا تو وہاں جنگ کر دکھائی۔ تو یہاں ہم سب کے لیے، ہم کو کسی کے لیے تانا بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے یہ ہے، مگر ہم سب کو سمجھنا بھی کہ خالی میٹھا نہیں بننا ہے، ہمیں مٹھاس بھی رکھنی ہے اور ہمیں کھٹاس بھی رکھنی ہے۔ اب کس کے لیے کھٹاس رکھنی ہے، کس کے لیے مٹھاس رکھنی ہے؟ قرآن سے پوچھ لیجیے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہے یعنی صدیق اکبر ہے۔ اور پھر فرمایا اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا، یہ کفار پر جلالی تھے، شدید تھے، آپس میں میٹھے تھے، مہربان تھے۔ تو یہ نظریہ ہونا چاہیے، آپس میں مٹھاس ہو مگر ظالموں کے ساتھ میں کھٹاس ہو اور وہاں پر جلال ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم پیغام میں اشارتاً کنایتاً اور میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں سب کے لیے۔ اور دوسری بات، کسی کے لیے انگشت درامی نہ کریں، مجھ سمیت، کہ بھائی ہم کے فلاں فلاں فلاں، یہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اشارہ نہ کریں، وہ ان کا معاملہ ہے، مگر یہ ہے کہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ خالی مٹھاس نہیں، کہیں کھٹاس کو جلال ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں پر صدیق اکبر کا مٹھاس بھی نظر آتا ہے اور ان کا مٹھاس بھی نظر آتا ہے، تو عمر کا جلال بھی نظر آتا ہے۔ دین میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر جیسے آپ نے غزوات، اس کے اندر کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جنگ کے لیے گئے تو آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ 80 اونٹ تھے اور ایک گھوڑا تھا، 313 صحابہ اور نکلے ہیں جنگ کے لیے، اور اس میں 80 اونٹ ہیں اور ایک گھوڑا ہے۔ اور ایسے موقع پر اس میں اب 313، اب ظاہر ہے اتنے لمبے سفر میں تو حضور نے فرمایا کہ ایک اونٹ پر 3 افراد بیٹھے۔ اب حضور علیہ السلام جرنیل ہیں، اور ایسے موقع پر آپ علیہ السلام فرما سکتے تھے میں جرنیل ہوں، میں سپہ سالار ہوں، سپہ سالار ہوں، میں اکیلے بیٹھوں گا، نہیں۔ آپ نے عدل اس وقت بھی قائم کر کے دکھایا کہ اپنے ساتھ بھی اونٹ پر اپنے ساتھ بھی 3 افراد کا تعین کیا، جس میں حضور کے ساتھ حضرت علی بھی تھے اور حضرت ابو لبابہ بھی تھے۔ اور جب ایک مدت تعین وقت جگہ تک وہاں تک چلنے کے بعد حضور اترے اور فرمایا یہاں تک میں نے سفر کیا، اب تم بیٹھو اور میں اب لگام پکڑوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام قوم کو یہ عدل اور انصاف کا انداز بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمارے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور ہم آپ کے اونٹ کی لگام کو پکڑ کر چلے، اور اس وقت جو غبار اڑے اور وہ غبار ہمارے چہرے پر پڑے، یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ مگر کہا نہیں، میں تم دونوں سے زیادہ قوی ہوں، اور میں قوی ہوں کہ میں چل سکتا ہوں، اور یہ عدل کے خلاف ہوگا کہ میں بیٹھا رہوں تم چلو۔ لیکن حضور نے اس وقت بھی عدل کا انداز کو اپنا کر دکھایا۔ اور ایسے موقع پر اب ایک بات مجھے آئی، چونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، مگر جب بدر کے موقع پر پہنچے تو حضور علیہ السلام اس وقت صف کو سیدھی کرواتے وقت آپ نے ایک صحابی جن کا نام اسود تھا، ان کے پیٹ پر یہ ایک وہ چھڑی تھی، یہ لاٹھی کی مار کر پیچھے، جو کہ صف کو برابر نماز کا بھی حکم ہے، اور صف کا برابر کا جو حکم ہے وہاں پر جنگ میں بھی ہے کہ کوئی آگے کوئی پیچھے، یہ نظم و ضبط کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ یوں کا اگر لاٹھی مار کر دبا کر پیچھے ہو، تو حضرت اسود نے کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے،
اور مجھے تکلیف ہوئی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بے ادب ہے, گستاخی کر رہا ہے, ہمارے سامنے ایسے بول رہا ہے, اس کو پکڑ لو, اس کو سزا دو. نہیں, حضور علیہ السلام نے فوراً اپنی جسم مبارک سے قمیض ہٹائی, فرمایا بدلہ لے لو, بدلہ لے لو. عدل کا انداز تو دیکھیے آپ علیہ السلام. آج ہمارے معاشرے میں یہ عدل, یہ انداز, یہ اخلاق اگر آ جائے تو ایسے موقع پر دین حق کی سربلندی بڑھتی چلی جائے. اور وہ حضور نے فوراً اپنی جو ہے وہ قمیض مبارک کا بدلہ لے لو. وہ اسود آگے بڑھے اور حضور کی جسم سے لپٹ گئے, لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بدلہ کیسے لے سکتا ہوں؟ سامنے شہادت کا جام پینے کی خواہش ہے, سامنے موت کھڑی ہوئی ہے. میرے دل نے چاہا کہ آپ کی جسم سے اپنے جسم کو مس کر لوں تاکہ آپ کا فرمان ہے مسنی لم تمسہ النار, جس نے مجھ کو چھوا جہنم نہیں چھوئی. میری یہ خواہش تھی, میرے رسول اللہ مجھے آپ وہ کر دیجیے. میرے آقا علیہ السلام کا یہ جو ہے وہ عدل کا اور آپ علیہ السلام کا انصاف کا کیا زبردست دریا. اور پھر جب جنگ چل رہی تھی اور جنگ کی رات حضرت ابو بکر, وہ ایک جگہ بنی تھی جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام وہاں قیام رکھنے کی وہ تھی. یہ مشورہ حضرت سعد نے دیا تھا, یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا حجرہ جیسے بناتے ہیں, عریشہ جیسے کہتے ہیں, جس پہ آپ تشریف فرما ہوں, اور یہ اگر ہم جنگ میں جیت گئے تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ, نہیں تو اگر ہم کو کچھ ہو گیا تو آپ فوراً مدینے چلے جائیے گا. ہم سے زیادہ عقیدت مند رہنے والے مدینے میں ہیں جن کو آپ دین حق کی سربلندی کے لیے تیار کرتے رہیے گا, اور ان کے لیے جو ہے وہ آپ چلے جائیے گا. ہم سے زیادہ ان کو ضرورت ہے, آپ یہاں نہیں رکیے گا. تو وہاں پر جنگ والی رات صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سارے بڑی سکون سے سوئے, ایسی پرسکون نیند آئی, ہم سو گئے. مگر آمینہ کا لال ساری رات نوافل میں گزارتے رہے, سجدے میں گزارتے رہے, یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہے. زار و قطار بارگاہ خدا میں سرب سجودی و رب کے بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے, اور کہتے رہے کہ اللہ یہ مٹھی بھر اگر مسلمان, یہ تیرے بندے اگر ہے تو کوئی بھی تیرے نام لینے والا نہ ہوگا. زار و قطار روتے رہے, یا حیو یا قیوم پڑھتے رہے. ساری رات عبادت میں, رب کے بارگاہ میں سرب سجودی میں, رب کے بارگاہ میں وہ کرتے رہے. یہاں تک کہ جب صبح کا ٹائم آیا, صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق حضور کا چہرہ چمک رہا تھا, چہرہ بدوحا چمک رہا تھا, اور فرمایا مبارک ہو, اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی ہے, بشارت آ گئی ہے. اور آج جنگ ہونے والی اس سے پہلے آپ نے بشارت دے دی کہ اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا ہے, اللہ ہماری مدد کرے گا اور 1000 فرشتے بھیجے گا, اور 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا. اب چونکہ مختصر سا ٹائم ہے تو میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا, کیونکہ وظائف بھی کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جنگ کے حوالے سے, حتیٰ کہ جنگ سے ایک دن پہلے عمر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں عتبہ گرے گا, یہاں فلاں گرے گا. وہ صحابہ کی وہ جگہ کو ہم نے دیکھا. اگلے دن جنگ ہونے کے بعد جب دیکھا تو جہاں حضور نے بتایا تھا وہیں پر وہ بندہ گرا ہوا, وہی جگہ جو کہتے ہیں کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حضور جو ہوگا وہ جانتے ہیں, اسی لیے پہلے بتا دیا. آج اگر یہ جو بتانا کل کیا ہوگا یہ ہم سے غیب ہے, کل کا دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم سے غیب ہے, مگر اللہ رب الجلال کے نبی اللہ کی عطا سے بتا رہے کہ کل یہ ہوگا. پتا چلا حضور کو علم غیب ہے, علم غیب ہے جبھی تو بتا رہے, نہیں ہوتا تو غیب کیسے بتا دیں. کل ہم سے چھپا ہوا ہے نا جی, کل آج کا دن کیا ہے, آج جمعہ, کل ہفتہ ہے ہم سے چھپا ہے. کل اس وقت کیا ہوگا, کل ٹرانسمیشن ہوگی نہیں ہوگی, نقشبندی کل پروگرام کرے گا نہیں کرے گا, غیب ہے, نہیں ہے ہمیں پتا. مگر حضور بتا رہے کل ہوگا, ایسا ایسا ہوگا. جو غیب ہے حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور ایسے موقع پر جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عکاشہ کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی, اور جب میری تلوار ٹوٹی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, کیا کروں. حضور نے ایک لاٹھی مجھے دی, کہ لاٹھی لے کر میں آگے بڑھا تو وہ تلوار جیسی ہو گئی, اور باقاعدہ میں نے اس کو چھوا تو لوہے کی طرح تھی, اور اسی لاٹھی سے آپ نے تلوار کی مانند لڑائی کرتے رہے, اور اس جنگ میں بھی اور اس طرح آگے بھی بڑھتے رہے, اور ماشاءاللہ جو ہے وہ معاملات میں آسانی ہوتی رہی, اور کئی جنگوں کے اندر وہ اسی تلوار سے مقابلہ کرتے رہے. اسی طرح صحابی میں حضرت قتادہ جن کی آنکھ مبارک زخمی ہو گئی اور آنکھ کا ڈیرا باہر نکل آیا,
اور جب آنکھ کا ڈیلا باہر نکل کر آیا تو حضرت قتادہ کے بارے میں پھر مشورہ ہوا کہ اب ڈیلا ہی نکال دو، اس کو نکال کر الگ کر دو. حضور کے بارگاہ میں حضور نے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر ڈیلا لگا کر لعاب لگایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس بات پر حیرت تھا کہ پہلے زیادہ روشنی آتی تھی، اب زیادہ روشنی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ. ایک صحابی نے اسی طرح ان کی بھی جو یعنی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نے ان کو عرض کیا حضور سے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. حضور نے ایک کھجور کی شاخ اٹھا کے کہا یہ لو اس سے لڑو. صحابی کہتے ہیں جیسے میں نے اٹھائے تو وہ بھی تلوار بن گئی اور لڑنے لگے. تو اللہ نے میرے آقا کو وہ اختیار دیا ہے کہ وہ لاٹھی کو تلوار بنا سکتے ہیں اور جیسا چاہے ویسے کر سکتے ہیں. وہ کیا شعر ہے وہ تاج الشریعہ کا کہ مختار کل ہے، کیا ہے وہ شعر؟ منور میری آنکھوں کو شمس الضحیٰ کر دے، بڑے اندر زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے. ماشاءاللہ بہت عظیم کلام ہے. منور میری آنکھوں کو شمس الضحیٰ کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے. اور مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری وہ خود گرفتار بلا کر دے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب ماشاءاللہ گفتگو بہت پیارے انداز میں فرما رہے ہیں. ارے جس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے دل کو سکون مل رہا ہے، بات سے بات بن رہی ہے. جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب اس وقت ہمارے تنویر رضا صاحب جو ہے ہمارے کو سماعت کر رہے ہیں اور انہوں نے زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے. اور میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور احباب بھی زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکیں اور فیضیاب ہو سکیں. تو میرا ایک سوال ہے علامہ صاحب کے نظر بد کے حوالے سے نظر کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے، ذرا اس پر وضاحت فرمائیں. لیکن بات یہ ہے کہ نظر باقاعدہ حق ہے اور نظر لگتی ہے. اب یہ نظر کے بارے میں قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر آتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کچھ لوگ اس دور میں ایسے بھی تھے جن کو یہ نظر ایسی خطرناک تھی کہ وہ اسپیشل نظر لگانے کے ماہر تھے اور ایسے ماہر تھے کہ لوگ باقاعدہ ان کے پاس جا کر ان سے کہتے تھے کہ فلاں کو نظر مارو. اور ان کا یہ حال تھا کہ اگر وہ اونٹ وغیرہ کو دیکھ کر اس کو نظر مارتے تھے اور نظر مارنے کے بعد پھر اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں جا بھائی اب جا وہ اپنی ہانڈی لے جا. کیوں؟ کہنے میں نے اس کو نظر مار دیا، وہ ٹکے گا نہیں، اب وہ گرے گا تو ذبح کرنا پڑے گا، ذبح کریں گے تو بوٹیاں بانٹنی پڑیں گی تو پھر تم بھی لے کر آ جانا. تو ایسے موقع پر باقاعدہ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا ذکر آیا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ زبردستی ان کو یہ تیار کیا گیا کہ وہ حضور کو نظر مارے. کیونکہ وہ حضور کو نظر مارنے کے بعد وہ جو ہے وہ جب اونٹ جیسا پہاڑ جیسا وہ جو ہے نا وہ جہاز کہلاتا ہے، وہ ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے. اور اس ریگستان کے جہاز کے اندر اس کے ساتھ چلنا، اور وہ بڑی ہمت والا اور ایسے لوگ تھے جب ان کو نظر مار دیں تو وہ جو ہے اس نظر کے اندر ٹک نہ سکے، گر جائے. تو ایسے لوگوں کو تیار کیے کہ حضور کو نظر مارے اور اپنی نظروں اور ایسی نیگیٹو بد نظری سے حضور کو گرانا چاہے. تو قرآن نے کہا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنے آنکھوں کے ذریعے سے گرانے کی کوشش کرے، مگر گرائے کیسے؟ جس کو رب سنبھالے، جن کی اللہ مدد کرے ان کو کون گرا سکتا ہے. پھر جو آیت اس آیت کا جس میں تذکرہ آیا وہ آیت ہی نظر بد کا اثر ختم کرنے کا ذریعہ بن گیا کہ پھر اس کے بعد پھر بزرگوں نے کہا کہ وہ آیت جس آیت میں یہ ذکر ہے فَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ جو ہے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس آیت کو اگر 2 آیتوں کو اگر کسی کو نظر ہو تو وہ اس کو دم کر کے اگر دم کر دے تو اس پہ سے بد نظری ہٹ جائے گی. جس آیت میں نظر مارنے کا ذکر ہے اسی آیت کے ذریعے نظر ختم کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت. اور پھر اس آیت کے ذریعے ختم بھی کیا جا رہا ہے. اب بچے ہیں بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے، روتے ہیں بڑے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ کھانا پینے دودھ پینے میں مسئلہ کر رہے ہیں، تو یہی اگر پڑھ کر اگر دم کر دو تو وہ ہو جائے گا. بعض دفعہ یہ ہوا کہ بیٹی ہے اور نظر لگ گئی اور نظر لگنے کے بعد اس کے بال بڑے بڑے تھے، اور آج کل ہمارے یہاں ایسا نا شادیوں میں جا رہے بڑے بال کھلے، اس کے بعد نظر لگے بال خود گرنے لگ گئے. یہی پڑھ کر 11 دفعہ 21 دفعہ اپنا دم کر دے، نظر بد ختم ہو جائے. اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوا چہرہ مرجھایا،
بھائی کیا ہوا, بھائی نظر لگ گئی ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا, تو یہی پڑھ کر وہ کرے تو چہرہ فریش ہو جائے گا, نگیٹیوٹی ہٹ جائے گی. تو یعنی ہر ایسی چیزیں جس کا تعلق نظر بد سے ہے, یہی آیت مقدسہ کو اگر پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ نظر بد اس میں سے ہٹتی چلی جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست. سلامت صاحب سے آخری سوال ہے وہ وظیفے کے حوالے سے, اس کے بعد انشاءاللہ ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا. آخر میں علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. جو احباب اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں یا بنیں گے, آپ کا کوئی شرعی سوال ہو یا روحانی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو آپ کا, کیونکہ آج کل کے دور کے اندر تو جو ہے جادو ٹونے کے معاملات بڑے عروج پر ہیں, بڑے عروج پر ہیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آج کل کے طرح طرح کے لوگ پیچھے لگے رہتے ہیں, ہم سے آگے کیوں چلا گیا, یہ کل یوں تھا, یہ یوں تھا, ایسے کیسے ہو گیا علامہ صاحب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال ہے علامہ صاحب, آج کل کے نوجوان بھی ایسے ہی ہیں اور طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں, کسی کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالنا, کسی کی غیبت کرنا. مثال کے طور پہ کہیں جو کٹا لگا کر بیٹھ گئے تو اس کی برائی شروع کر دی. ایک تو غیبت کے حوالے سے بھی تھوڑا آپ جو ہے وضاحت فرمائیے گا, غیبت کرنا کیسا ہے. اور دوسرا اس کے بعد آخری میرا یہ سوال ہے کہ عزت کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں ہمارے ناظرین کو, کیونکہ آج کل سفید پوش لوگ بہت ہوتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کی عزت پہ بات آ جاتی ہے. تو عزت کی حفاظت کے لیے اور غیبت کا جو نقصان ہے اس پر ذرا وضاحت. ایک بات میرے ذہن میں آئی, شیخ سعدی چھوٹے تھے, کہتے میں والد صاحب کے ساتھ سفر میں تھا اور سفر کے دوران ہم ایک جگہ پہنچے, رات کو رکے. یعنی رات کو ہم سو رہے, تہجد کے ابو نے اٹھایا تھا, تہجد ہم نے پڑھی, باقی جو لوگ تھے نا وہ سو رہے تھے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے کہا دیکھو کیا مرداروں کی طرح پڑھ نہیں رہے. ابا نے کہا یہ تم سے بہتر ہے. ابو کیسے, میں اٹھا ہوں, تہجد پڑھی ہے, اس وقت رات کے ٹائم بستر چھوڑا اور مصلی پر بیٹھا, اور یہ جو بالکل مردانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں, نیند کے آغوش میں پڑے ہوئے, سوئے ہوئے ہیں, دنیا مافیہا سے بے خبر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سے بہتر ہے, یہ کیسی بات کر دی. فرمایا تم نے ثواب کما کر بھی گوا دیا. تم کہا کیا مقصد, کہنے لگے تم نے تہجد پڑھی, ثواب کمایا, ان کی برائی کی, غیبت کی, برا سالت ہو گیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ اپنی نیکیاں برائیاں کر کے, غیبت کر کے سب ہلاک کر دیتے ہو. لہٰذا ثواب کمانا یہ آسان ہے مگر اس ثواب کو سنبھالنا مشکل ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, کہ کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ, ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. قرآن نے تو ولا تنابزوا بالالقاب فرمایا کہ برے القاب سے مت کسی کو ملقب کرو, نہ پکارو, بلکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, فرمایا بدگمانی سے بچو, ان بعض الظن اثم, کہ بدگمانی گناہ ہے. اور یہاں تک کہ کسی کے بارے میں ہو تو حضور نے کہا ظن المؤمنین خیرا, مومن کے لیے اچھا گمان رکھو, اس کے لیے اچھی تھنگ ہونی چاہیے. مگر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی کوالٹی کے بارے میں اگر سنتے ہیں, کوئی خوبی سنتے ہیں تو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور کسی کی برائی سنتے ہیں تو فوراً ہم اس کو لے لیتے اور اس پر بغیر تحقیق کے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جبکہ ہمیں یہ چاہیے جو حضور نے کہا کہ مومن کے لیے اچھا گمان رکھو اور اچھی کوئی بات کرے تو اس کو ایکسیپٹ کرو. جبکہ ہم اچھی بات ایکسیپٹ نہیں کرتے, دیکھوں گا, غور کروں گا, ہو سکتا ہے ہوگا, ہو سکتا ہے نہیں ہوگا, مگر بری بات اس کی فوراً پکڑ لیں گے. تو اب ایسی صورت میں اگر ایسی صورت میں بندہ چاہتا ہے کہ اس کے معاشرے میں عزت رہے, اس کو لوگ قدر کی نگاہوں سے دیکھیں, تو ایک وظیفہ ہے جس کا جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھا جائے, یا مسخر سخر لی قلوب مخلوقات, یا مسخر سخر لی قلوب مخلوقات. اس کا ترجمہ ہے کہ اے عزت دینے والے, مخلوق کے دلوں میں میرے لیے عزت کو پیدا کرنا, مخلوق کے دلوں میں مخلوق کو میرے لیے مسخر کر دے. اے تسخیر مسخر کرنے والی ذات, مخلوق کے دلوں کو میری طرح مسخر کر دے. جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا یا مسخر سخر لی قلوب مخلوقات, مخلوق کے دلوں کو میری طرح مسخر کر دے, اے مسخر کرنے والی ذات, تو اس کی برکت سے مخلوق کے خدا کا قلب اس کی طرف متوجہ ہو کر وہ مسخر ہوتے جائے گی اور معاشرے کے اندر اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ انشاءاللہ میری طرف سے اجازت ہے, لوگ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑھتے رہے گا. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ قبلہ علامہ صاحب, آپ نے وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے. دعا کی ریکویسٹ آئی ہے تنویر بھائی کی طرف سے, انہوں نے کہا دعا کی اپیل ان کی والدہ کہ جو ہے اس رمضان کے اندر جو برسی ہوتی ہے, سالانہ ان کی برسی ہوتی ہے, ماشاءاللہ عرصہ ہو گیا کافی ان کی والدہ کو انتقال ہوئے, اور بڑے نفیس بندے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے ہیں, محفلیں ایکو والے ماشاءاللہ, بڑے بہت
آپ کے لیے تو ماشاءاللہ بہت جو ہے محبت کرتے ہیں آپ سے. نہیں وہ ماشاءاللہ ان کو جب بھی کبھی دین کی کام کے لیے بولا تو انہوں نے کوئی حساب کتاب نہیں کیا بلکہ فوراً وہ کیا. یہ ان کی محبت ہے دین سے اور ہم سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد للنبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ تیرا شکر ہے آج کا یہ پروگرام ہوا, اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. کسی حوالے سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی تو پیارے اللہ معافی عطا فرما. اور اے اللہ اس پروگرام میں جو کچھ ہم نے سمجھایا ہے ہمیں بھی سمجھنے اور سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اسلام کی بقا کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کی جھلک کو ہمارے قلب زدہ جو زم زدہ دل ہیں ان پر اے اللہ ان کا القاء فرما اور ہمارے قلب کو صحابہ کرام کی محبتوں سے معمور فرما اور اللہ والوں کی محبت سے معمور فرما. تغیر بھائی کی والدہ کو اے اللہ وہاں پر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمیں بھی رمضان المبارک کی یہ جو کچھ دن رہ گئے ہیں اے اللہ بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک ایک لمحہ تیری اطاعت, تیری ذکر, تیری تسبیح, تیری فرما برداری میں, تیرے محبوب کی سنت میں رمضان المبارک کے تقدس کو مرکوز رکھتے ہوئے ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہوں, جو غفلتیں ہو گئی ہوں پیارے اللہ اپنے رحم و کرم سے وہ کوتاہیاں اور غفلتوں کو معاف کر کے درگزر فرما. اور اللہ تمام بیماروں کو شفا فرما. کاظم شاہ صاحب کے والدین کی بخشش فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو سلامت فرما, ان کی خدمت ہمیں دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق. ہمارے عتیق بھائی کی والدہ کی بخشش فرما, ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما, ان کو حضور علیہ السلام کی خاص توجہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد و بارک وسلم برحمتک یا